بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے فتوحات عثمان کا آغاز۔ اس سے پہلے کی قسط میں ہم نے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اختتام کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خلافت عثمان رضی اللہ عنہ کا آغاز ہوا، تو آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ کیسے آپ کو خلیفہ منتخب کیا گیا، اور اس وقت جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد خلیفہ کا چناؤ کیسے ہوا۔ مصنف لکھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زخمی ہونے کے بعد 6 صحابہ کرام کے نام تجویز فرمائے تھے اور ارشاد فرمایا تھا ان 6 میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لینا۔ وہ 6 نام یہ ہیں: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مجلس شورا کا اجلاس ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز پیش کی: ہم میں سے ہر شخص ایک شخص کے نام کی سفارش کرے۔ یہ تجویز سب نے منظور کی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام تجویز کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا نام لیا۔ اس لیے خلافت کے لیے 3 نام رہ گئے۔ ان میں سے بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اپنا نام واپس لیتا ہوں، آپ دونوں اپنا معاملہ مجھ پر چھوڑیں، جسے میں خلافت کے لیے منتخب کروں، دوسرے حضرات اسے خوشی سے قبول کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے الگ الگ تنہائی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے اس کا اقرار کر لیا۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے خلافت کی بیعت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ ان کے بیعت کرتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً بیعت کی۔ اس کے بعد وہاں موجود سب نے بیعت کر لی۔ اس کے بعد عام مسلمانوں کی باری آئی۔ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ منتخب ہو گئے۔ خلافت کا اعلان ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ہم نے اس شخص کو خلیفہ بنایا ہے جو اب زندہ لوگوں میں سب سے بہتر ہے، اور ہم نے اس میں کوئی غلطی نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا، جو لوگ باقی رہ گئے ہیں ہم نے ان میں سب سے بہتر شخص کو اپنا امیر بنایا ہے، اور ہم نے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ یہ الفاظ انہوں نے اپنے خطبوں میں کئی بار دہرائے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ سے کوفہ گئے تو وہاں کے لوگوں کو بھی انہی الفاظ میں خطبہ دیا اور فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہم سب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت سخت تھا۔ اس کے بعد ہم سب لوگ ایک جگہ جمع ہوئے۔ مذہبی خلافت کا بوجھ اٹھانے کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے بہتر کوئی شخص نظر نہ آیا۔ تلاش اور جستجو میں ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی، اس لیے ہم نے ان سے بیعت کر لی۔ یہ بیعت 23 ہجری کی آخری شب میں ہوئی، یعنی 1 محرم 24 ہجری آپ کی خلافت کا پہلا دن تھا۔ خلافت کے ملنے پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے سامنے یہ خطبہ دیا: اے لوگو، تم سب حاضر ہو، عمر کا جو حصہ باقی ہے بس اسے پورا کرنے والے ہو، اس لیے تم جو زیادہ سے زیادہ نیکی کر سکتے ہو کر لو، بس یہ سمجھو کہ موت اب آئی کہ اب آئی، بہرحال اسے آنا ضرور ہے۔ خوب سن لو، دنیا کا سارا تار و پود ہی مکر و فریب سے تیار ہوا ہے، اس لیے محتاط رہو، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے جائے اور اللہ تعالیٰ سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ لوگوں، جو لوگ گزر گئے ان سے عبرت حاصل کرو، کوشش کرتے رہو، غفلت نہ برتو، کیونکہ تم سے غفلت نہیں برتی جائے گی۔ آج کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی تھی؟
انہوں نے دنیا کو آباد رکھا تھا اور ایک مدت تک اس سے لطف اندوز ہوتے رہے تھے۔ کیا دنیا نے انہیں اپنے اندر سے باہر نہیں نکال دیا؟ تم دنیا کو اسی مقام پر رکھو جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے رکھا ہے، اور آخرت کی طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اور جو چیز بہتر ہے اس کی مثال یوں بیان فرمائی ہے: اے پیغمبر، آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی جیسی ہے جسے ہم آسمان سے نازل کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ اس طرح ان کے دور میں مزید فتوحات ہوئیں۔ جو فتوحات نامکمل رہ گئی تھیں وہ مکمل ہوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کوئی بحری جنگ نہیں ہوئی تھی، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے سمندر میں بھی جنگ کا آغاز کیا۔ معزز سامعین، اسکندریہ اس دور میں مصر کا دارالحکومت تھا۔ رومی بادشاہ کی طرف سے اسکندریہ میں گورنر مقرر تھا، اس کا نام مکوکس تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے مصر فتح کیا تو اس وقت مکوکس صلح کرنا چاہتا تھا، لیکن شرائط طے نہ ہو سکیں، اس لیے جنگ ہوئی اور اسکندریہ فتح ہو گیا۔ مصر کا دوسرا شہر فسطاط پہلے ہی فتح ہو چکا تھا، اس شہر کا نام آج کل قاہرہ ہے۔ قیصر روم ان فتوحات کی وجہ سے بہت غصے میں تھا۔ معزز سامعین، آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ اس وقت مصر رومی حکومت کے ماتحت تھا اور روم کا بادشاہ قیصر روم کہلاتا تھا۔ قیصر روم ان فتوحات کی وجہ سے بہت غصے میں تھا، لیکن موقع کی تلاش میں تھا۔ اب ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مصر سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو واپس بلا لیا۔ ان کی جگہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو گورنر مقرر کر دیا۔ اس تبدیلی کی وجہ سے رومی بادشاہ نے سوچا اب موقع اچھا ہے۔ اس نے 300 جہازوں کا بحری بیڑا روانہ کیا۔ اس نے لشکر کا سالار مینول کو مقرر کیا تھا۔ مسلمان اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مقابلہ تو ہوا لیکن شکست کھا گئے اور بڑی تعداد میں قتل بھی ہوئے۔ اس طرح اسکندریہ پر رومیوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہ واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوسرے سال 25 ہجری میں ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو پھر سے ان کے عہدے پر مقرر کر دیا اور انہیں حکم دیا اسکندریہ کی طرف پیش قدمی کریں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر کو لیے اسکندریہ کی طرف بڑھے۔ نیکوئی کے مقام پر دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے زبردست حملہ کیا۔ دشمن اس حملے کی تاب نہ لا کر پسپا ہونے پر مجبور ہو گیا۔ اسے زبردست جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس طرح مسلمان پھر اسکندریہ پر قابض ہو گئے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اسکندریہ کی فتح کے بعد برقہ اور طرابلس کی طرف بڑھے اور انہیں بھی فتح کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن ابی سرح کو حکم بھیجا کہ تیونس کی طرف پیش قدمی کریں۔ انہوں نے تیونس پر حملہ کیا لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمرو بن عاص، حضرت عبداللہ بن جعفر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم جیسے بڑے بڑے صحابہ کو عبداللہ بن ابی سرح کی مدد کے لیے بھیجا۔ اب عبداللہ بن ابی سرح ان سب حضرات کو لے کر آگے بڑھے۔ رومیوں کا ایک عظیم لشکر مقابلے پر سامنے آیا لیکن اس نے شکست کھائی۔ اسلامی لشکر آگے بڑھا تو رومیوں کے 1,20,000 کے لشکر نے تیونس کے مقام پر مقابلہ کیا۔ آخر رومیوں کو شکست فاش ہوئی اور تیونس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ رومی فوجوں کا کمانڈر گریگوری اس لڑائی میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ بے تحاشا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ ایک سوار کے حصے میں 3,000 دینار اور پیدل فوج میں 1,000 فی مجاہد کے حصے میں آیا۔ تیونس کی اس عظیم الشان فتح کے بعد عبداللہ بن ابی سرح شمالی افریقہ کی طرف بڑھے۔ انہوں نے مشرق سے مغرب کی طرف پیش قدمی جاری رکھی۔ راستے میں جو شہر یا قلعے ملتے چلے گئے وہ انہیں فتح کرتے چلے گئے۔
اس طرح الجزائر فتح ہو گیا یہاں تک کہ جبل طارق پہنچ گئے۔ اس طرح مصر سے لے کر مراکش تک خلافت عثمانی کا پرچم لہرانے لگا۔ رومی فوجوں کا یہاں سے مکمل طور پر صفایا ہو گیا۔ مراکش کی فتح کے بعد اسپین کی طرف پیش قدمی آسان ہو گئی۔ 27 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن نافع بن حسین اور عبداللہ بن نافع بن عبد القیس کو لکھا کہ تم دونوں اندلس کی طرف پیش قدمی کرو۔ اس مارکے میں بھی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور یہ کامیابی بہت بڑی تھی۔ اس سے مسلمانوں کی شان و شوکت اور طاقت میں بہت اضافہ ہوا۔ جزیرہ قبرص ان دنوں مسلمانوں کے لیے ایک بڑا خطرہ تھا۔ اس میں رومی حکومت کا ایک بہت بڑا بحری مرکز تھا۔ یہ شام کے ساحل کے قریب تھا اور اسی وجہ سے مسلمانوں کے لیے خطرناک تھا۔ اس بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس پر حملہ کرنے کی اجازت طلب کی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے گورنر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بحری جنگ کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اب پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بارے میں لکھا۔ اپنے خط میں انہوں نے قبرص کے جزیرے کی اہمیت واضح کی اور لکھا کہ اگر قبرص پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے قبرص پر حملہ کر دیا۔ قبرص کے باشندوں نے 7000 سالانہ پر صلح کر لی۔ شرائط یہ تھیں مسلمان اور مقامی لوگ دونوں قبرص کی حفاظت کریں گے اور یہ لوگ رومیوں سے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو اپنے جزیرے سے گزرنے دیں گے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو رومیوں کے بارے میں خبریں دیتے رہیں گے۔ یہ صلح کئی سال تک جاری رہی، لیکن سن 32 ہجری میں قبرص والوں نے رومیوں کی مدد کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کر ڈالی۔ اس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر حملہ کیا اور قبرص کو فتح کر کے اسے نئی آبادی بنا دیا۔ یہ بحری جنگوں میں مسلمانوں کی پہلی فتح تھی اور یہ پہلا جزیرہ تھا جو اسلامی حکومت میں شامل ہوا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن ابی سرحہ دونوں تاریخ اسلام میں پہلے امیر البحر ہیں۔ بحری بیڑے کی شاندار قیادت ان کا عظیم کارنامہ ہے۔ قبرص کی فتح کے دوسرے سال جزیرہ ارداد فتح ہوا۔ یہ قسطنطنیہ کے قریب سمندر میں ایک جزیرہ ہے۔ اس کے علاوہ جزیرہ روڈس بھی فتح ہوا۔ جغرافیائی اعتبار سے یہ اہم جزیرہ تھا۔ اس کے بارے میں خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان الفاظ میں لکھا تھا: سمندر بحیرہ روم میں ایک اور جزیرہ ہے، اس کا نام روڈس ہے، اسے بھی فتح کرنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مجلس شورا سے مشورہ کیا تو اس میں بھی یہی کہا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا: جس چیز کی تم نے مجھ سے اجازت مانگی تھی میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، دور اندیشی کو ہاتھ سے مت جانے دو، اور اگر تمہیں سمندر کا ذرا بھی ڈر ہو تو ہرگز اس پر سوار مت ہونا، کیونکہ سمندر کا ہول بہت ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اجازت ملنے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بحری بیڑا لے کر روانہ ہوئے۔ جزیرہ روڈس کے لوگوں نے سمندر ہی میں مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ نہایت سخت جنگ ہوئی۔ یہاں انہیں مال غنیمت تو بہت ملا لیکن آبادی نہیں ملی۔ نہایت سخت جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی اور جزیرہ روڈس کی تمام افواج ماری گئیں۔ یہاں انہیں مال غنیمت تو بہت ملا لیکن آبادی نہیں ملی۔ روڈس کے جو لوگ جنگ سے بچ گئے تھے انہوں نے خودکشی کر لی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جنگ کے حالات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ حالات سن کر بہت خوشی کا اظہار فرمایا۔ جزیرہ اگرچہ فتح ہو گیا تھا لیکن ویران تھا۔ آخر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں اس جزیرے کو آباد کیا، مسلمانوں کو وہاں بسایا، ان کے لیے مسجد تعمیر کروائی۔
اس طرح یہ جزیرہ مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط چھاؤنی بن گیا۔ بحیرہ روم کے درمیان میں ایک جزیرہ صقلیہ ہے۔ اسلام سے پہلے دنیا کی بڑی حکومتیں اس جزیرے کے لیے لڑتی رہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی بحری جنگ میں اس جزیرے کی بہت اہمیت تھی۔ یہ اہمیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظروں سے کس طرح چھپی رہ سکتی تھی؟ چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ کر اجازت طلب کی۔ جب اجازت آ گئی تو آپ نے 300 کشتیوں کا بیڑا تیار کروایا۔ یہ بیڑا ہر طرح کے اسلحے سے آراستہ تھا۔ صقلیہ کے بادشاہ کو مسلمانوں کے بحری بیڑے کی پیش قدمی کی اطلاعات ملی۔ اس نے بات چیت شروع کی، ترجمان کے ذریعے بات ہوئی لیکن کوئی بات طے نہ ہو سکی۔ آخر دونوں فوجیں جنگ کے لیے آمنے سامنے آ گئیں۔ سب سے پہلے ایک رومی مقابلے کے لیے اپنی صفوں سے باہر آیا۔ اس کے مقابلے میں ایک بربری مسلمان نکلا۔ اس نے رومی کا مقابلہ بڑی دلیری سے کیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی۔ صقلیہ کا حکمران خود اپنی فوج کو لے کر آگے بڑھا۔ مسلمان بھی صف بندی کر چکے تھے۔ رومی فوج نے مسلمانوں کے محاصرہ پر اس قدر شدید حملہ کیا کہ مسلمان پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ البتہ فوج کا میمنہ اور قلب ثابت قدم رہے۔ جنگ تمام دن جاری رہی۔ رات ہوئی تو فوجیں الگ ہو گئیں۔ بعض خوفناک اطلاعات کے پیش نظر اسلامی بحری بیڑے کو صقلیہ کو فتح کیے بغیر ہی پیچھے آ جانا پڑا۔ رومی سلطنت کے بحری مرکز بھی جب ان کے ہاتھوں سے نکلنے لگے تو قیصر روم، جس کا نام ہرقل تھا، 34 ہجری میں ایک عظیم بحری بیڑے کے ساتھ مسلمانوں پر حملے کی نیت سے روانہ ہوا۔ اس کا بحری بیڑا 1000 کشتیوں پر مشتمل تھا۔ یہ تمام جہاز اسلحے اور جنگی ساز و سامان سے لدے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ اطلاعات ملی تو انہوں نے فوراً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا، تمہارے پاس جو شامی لشکر ہے اسے لے کر رومیوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت پورے شام کے گورنر تھے۔ ان کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مصر کے گورنر عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو حکم بھیجا، تم مصر کا لشکر لے کر سمندر میں اترو۔ ایک تیسرا خط حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لکھا، تم ان دونوں لشکروں کی مدد کرو۔ ان احکامات کے مطابق مصر اور شام کی فوجیں بڑے ساز و سامان اور اسلحے کے ساتھ پہلے حقہ پہنچیں۔ وہاں سے اسلامی بحریہ کے یہ دو نامور کمانڈر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح 500 جہازوں کا بیڑا لے کر سمندر میں اترے۔ ان جہازوں پر گھوڑے اور ہر قسم کا اسلحہ موجود تھا۔ اسلامی فوج سمندر میں اتری ہی تھی کہ قیصر روم کا جنگی بیڑا سامنے آ گیا۔ اس وقت ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔ اسلامی فوج نے سامنے دیکھا تو قیصر روم کا عظیم لشکر کالی گھٹا کی طرح کھڑا نظر آیا۔ سمندر بھی پرسکون نہیں تھا، موجیں اٹھتی نظر آ رہی تھیں۔ مسلمان یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانے لگے، دعائیں کرنے لگے۔ اس پوری رات مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، جبکہ دوسری طرف رومی لشکر تمام رات شراب نوشی اور گانے بجانے میں مصروف رہا۔ صبح ہوئی تو دونوں فوجیں جنگ کی تیاری کرنے لگیں۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن سعد نے رومی بادشاہ کو یہ پیغام بھیجا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ساحل پر چل کر طاقت آزما لیں، ہم میں جو کمزور ہوگا مارا جائے گا۔ رومی فوج نے اس پیشکش کو رد کر دیا۔ اس نے جواب بھیجا، اب جو کچھ ہوگا سمندر میں ہوگا۔ اب دونوں لشکر آمنے سامنے آ کر صف بندی کرنے لگے۔ نیزے، تیر، کمان اور تلواروں کی فصل سمندر پر اگھی محسوس ہو رہی تھی۔ آخر جنگ شروع ہوئی۔ یہ اس قدر غضب کی اور گھمسان کی جنگ تھی کہ کہا گیا، ایسی تو نہ کبھی دیکھی نہ سنی گئی۔ نیزہ بازی اور تیر اندازی کی تو نوبت ہی نہیں آئی۔ تلواروں اور خنجروں سے جنگ ہو رہی تھی، اس قدر خون بہا کہ سمندر کا پانی سرخ ہو گیا، لاشوں کے انبار لگ گئے۔ ایسے میں قدرت نے مدد فرمائی۔ رومی بادشاہ شدید زخمی ہو گیا۔ اس نے اپنے بیڑے کا لنگر اٹھا دیا۔ بادشاہ کا بیڑا واپس بھاگتا ہوا نظر آیا تو رومی فوج حوصلہ ہار بیٹھی۔ ان کے پاؤں اکھڑ گئے، اس قدر بدحواس ہو کر بھاگے کہ کسی کو کسی کی خبر نہ رہی۔
مسلمانوں کا بحری بیڑا فتح اور کامرانی کے پرچم اڑاتا عکا کے ساحل پر لنگر انداز ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فتح کی خوشخبری کا خط لکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ خط ملا تو بہت خوش ہوئے۔ مسلمانوں کو خط سنایا گیا تو سبھی مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بحری جنگ کے لحاظ سے یہ فتح بہت اہم تھی۔ عربی میں یہ جنگ مستولوں کی جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ اس فتح سے پہلے رومیوں کو سمندر میں برتری حاصل تھی۔ مسلمانوں کی فتح کے بعد ان کی یہ برتری ختم ہو گئی۔ اس جنگ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ تنگنائی قسطنطنیہ تک پہنچ گئے۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح بھی نوبیہ تک پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایران کے دوسرے شہروں کے ساتھ ایک شہر استخر بھی فتح ہوا تھا۔ اسے فتح کرنے میں مسلمانوں کو کافی مشکلات پیش آئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یہاں کے لوگوں نے بغاوت کر دی۔ پھر اس بغاوت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ خراسان تک پہنچ گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ کے گورنر عبداللہ بن عامر کو لکھا، جو علاقے ہم فتح کر چکے ہیں ان کو مسلمانوں کے قبضے سے نکالنے کے لیے ایرانی سالار ماہک بن شہد 30,000 فوج کے ساتھ روانہ ہوا ہے۔ تم فوراً روانہ ہو جاؤ اور فارس سے لے کر خراسان تک کے تمام شہر فتح کرو۔ اگلا موضوع ہے بالخبر کے شہید۔ عبداللہ بن عامر ایک لشکر جرار لے کر بصرہ سے روانہ ہوئے۔ فارس کے قریب پہنچے تھے کہ صحرائے استخر میں دشمن سے مقابلہ ہوا۔ صبح سے ظہر تک سخت جنگ ہوئی، آخر ماہک شکست کھا کر بھاگ نکلا۔ مسلمانوں نے اس کا تعاقب کیا۔ یزید بن حکم ماہک کے سر پر پہنچ گئے، تلوار کا وار گردن پر کرنے لگے تو وہ پکار اٹھا، مجھے امان دی جائے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا سونے کا تاج اتار کر یزید بن حکم کی طرف پھینک دیا۔ یزید اسے گرفتار کر کے عبداللہ بن عامر کے سامنے لے آئے۔ عبداللہ بن عامر نے جزیہ ادا کرتے رہنے کی شرط پر اسے استخر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ استخر فارس کا سب سے بڑا اور مرکزی شہر تھا۔ اس کے فتح ہونے کی دیر تھی کہ پورے فارس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اب حضرت عبداللہ بن عامر کو خراسان کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ عبداللہ بن عامر اسلامی لشکر کے ساتھ خراسان کی طرف بڑھے۔ انہوں نے لشکر کے ہراول دستے پر احنف بن قیس کو سالار مقرر کیا۔ یہ لشکر جب نیشا پور پہنچا تو وہاں کے لوگ مقابلے پر آ گئے۔ عبداللہ بن عامر نے ان کا زبردست مقابلہ کیا۔ جنگ جاری تھی کہ طوس کے حاکم نے عبداللہ بن عامر کو پیغام بھیجا، اگر آپ مجھے امان دے دیں تو میں نیشا پور کو فتح کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ عبداللہ بن عامر نے اس کی بات منظور کر لی۔ طوس کا حاکم ایک لشکر لے کر عبداللہ بن عامر کی خدمت میں پہنچا۔ اس طرح دونوں لشکر نیشا پور کی طرف بڑھے۔ نیشا پور کا بادشاہ اسوار ایک بڑی فوج کے ساتھ آگے بڑھا۔ کئی روز تک جنگ ہوتی رہی۔ آخر اسوار نے جان کی امان طلب کر کے شہر کے دروازے کھول دیے۔ چنانچہ مسلمانوں کا نیشا پور پر بھی قبضہ ہو گیا۔ طوس کے حاکم نے چونکہ مسلمانوں کی مدد کی تھی، لہذا اس وفاداری کے بدلے میں اسے نیشا پور کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد شہر مر کی باری تھی۔ اس کے لوگوں نے جب نیشا پور اور طوس کی فتح کی خبریں سنی تو پہلے ہی ہمت ہار بیٹھے۔ انہوں نے صلح کی پیشکش کی اور پیغام بھیجا، ہم ایک بہت بڑی رقم اسی وقت پیش کریں گے اور 3 لاکھ سالانہ جزیہ ادا کریں گے۔ عبداللہ بن عامر نے یہ شرط منظور کر لی۔ عبداللہ بن عامر ابھی مرو کی مہم سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ہرات کا بادشاہ کشمور ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے بھی صلح کی پیشکش کی اور کہا، ہرات میرے قبضے میں رہنے دیا جائے، میں ہر سال 1 لاکھ درہم سالانہ جزیہ ادا کرتا رہوں گا۔ عبداللہ بن عامر نے منظور کر لیا اور اسی طرح سرخس کا حکمران حاضر ہوا، اس نے بھی اسی قسم کی پیشکش کی۔ غرض یہ کہ نساء اور ابیورد، فاریاب اور تالقان وغیرہ بھی اسی صورت میں فتح ہو گئے۔ یہ اس وقت ایران کے شہر تھے۔ ان کے حاکم آتے رہے اور جزیے کی شرط پر امان طلب کرتے رہے۔
اس طرح عبداللہ بن عامر نے ان تمام علاقوں پر جنگ کے بغیر فتح حاصل کر لی۔ ان تمام مہمات سے فارغ ہو کر عبداللہ بن عامر سیستان کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ ایران کا ایک بڑا صوبہ تھا۔ یہ شہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں حضرت عاصم بن عمر کے ہاتھوں پر فتح ہو چکا تھا۔ تاہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بغاوت کی لہر ابھری تو سیستان بھی اس بغاوت میں شامل ہو گیا۔ اس لیے ان فتوحات سے فارغ ہو کر عبداللہ بن عامر نے ایک لشکر سیستان کی طرف روانہ کیا۔ اس کا سالار اپنے چچا زاد بھائی عبد الرحمن بن سمرہ بن جندب کو مقرر کیا۔ وہ سیستان کے شہر زرنج کے قریب پہنچے تو شہر کے لوگ جنگ پر تل گئے۔ دونوں لشکروں میں سخت جنگ ہوئی۔ آخر مسلمانوں کو فتح ہوئی اور شہر پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ اب عبداللہ بن عامر نے لشکر سے مشورہ کیا، چنانچہ آگے بڑھنے کا فیصلہ ہوا۔ اسلامی لشکر کابل کے قریب پہنچ گیا اور شہر کے سامنے خیمہ زن ہوا۔ کابل کا بادشاہ ایک عظیم لشکر لے کر باہر نکلا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے۔ زبردست مقابلہ ہوا۔ سورج غروب ہونے تک دونوں فوجیں برابر ڈٹی رہیں اور جنگ کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر تاریکی پھیلنے پر جنگ روک دی گئی۔ شاہ کابل واپس شہر میں داخل ہو گیا۔ دروازے بند کر لیے گئے۔ اب اس نے یہی طریقہ کار پکڑ لیا۔ اسلامی لشکر سخت مشکل میں رہا، لیکن آخر کار مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور شاہ کابل کو گرفتار کر کے عبد الرحمن بن سمرہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایرانی بادشاہ یزدگرد مدائن کی جنگ میں شکست کھا کر بھاگ نکلا تھا۔ وہ شہر شہر پھرتا رہا۔ مدائن سے حلوان گیا، پھر اصفہان گیا۔ اصفہان فتح ہوا تو وہاں سے استخر گیا۔ استخر پر اسلامی پرچم لہرانے لگا تو وہاں سے نکل کر کرمان چلا گیا۔ کرمان میں بھی اسے ٹھکانہ نہ ملا تو سیستان چلا آیا۔ سیستان سے خراسان پہنچا۔ خراسان کے شہر مرو میں 30 ہجری میں اس کی موت ہو گئی۔ اس سلسلے میں یہ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ اس نے مرو میں ایک شخص کے گھر میں پناہ لی تھی۔ اس شخص کی نظر اس کے تاج پر پڑ گئی، بس اس نے اس تاج کے لالچ میں اسے قتل کر دیا۔ اس طرح ایران کی جو بادشاہت 1200 سال تک شان و شوکت سے جاری رہی، اس کا انجام یہ ہوا۔ آذربائیجان اور آرمینیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح کر لیے گئے تھے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر یہ علاقے باغی ہو گئے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا، ان کا بندوبست کریں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ حکم ملتے ہی قریش کے نامور سالار حبیب بن مسلمہ فہری کو 4000 سوار اور 2000 پیادہ فوج دے کر آذربائیجان کی طرف روانگی کا حکم فرمایا۔ حبیب بن مسلمہ نے حکم کی تعمیل کی اور شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ فوج شمشاد کے قریب پہنچی ہوگی کہ اطلاع ملی علاقے کا حاکم مرزبان 30,000 فوج کے ساتھ شمشاد میں ڈیرے ڈالے پڑا ہے۔ حبیب بن مسلمہ نے اس صورتحال کی خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو لکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کوفے کے گورنر عقبہ بن ابی معیط کو حکم بھیجا کہ کوفے سے 10,000 مجاہدین کی فوج حبیب بن مسلمہ کی قیادت میں روانہ کیا جائے۔ ولید بن عقبہ نے تعمیل کی۔ ادھر یہ ہوا کہ ولید بن عقبہ کا لشکر ابھی وہاں پہنچا بھی نہیں تھا کہ حبیب بن مسلمہ نے اپنے لشکر کے ساتھ ایرانیوں پر حملہ کر دیا۔ حملہ اس قدر اچانک کیا گیا کہ دشمن کو پسپا ہونا پڑا۔ کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ ولید بن عقبہ وہاں پہنچ گئے تھے۔ آذربائیجان کے لوگوں نے 8 لاکھ درہم سالانہ پر صلح کر لی۔ آذربائیجان فتح ہو گیا تو سلمان بن ربیعہ باہلی کے نام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حکم پہنچا کہ آرمینیا کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ سلمان بن ربیعہ اپنی عراقی فوج کے ساتھ آگے بڑھے۔ آرمینیا کے راستے میں جتنے چھوٹے موٹے قلعے یا شہر آتے گئے، یہ ان سب کو فتح کرتے گئے یا صلح کے ذریعے زیر کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ بالخیر نامی شہر تک پہنچ گئے۔ ان علاقوں کا بادشاہ خاقان نامی شخص تھا۔ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں 3 لاکھ فوج لے آیا۔ اب مسلمان 10,000 تھے جبکہ کافر 3 لاکھ۔ 3 لاکھ کا 10,000 سے کوئی مقابلہ نہیں تھا۔
تاہم مسلمانوں نے زندگی پر شہادت کو ترجیح دی۔ سب کے سب بڑی بے جگری سے لڑے، اس قدر ثابت قدمی دکھائی کہ لڑتے لڑتے سب کے سب شہید ہو گئے۔ ان سب کی قبریں آج بھی بالخبر میں موجود ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو آپ بہت غمگین ہوئے، بے چین ہو گئے، آپ کی نیندیں اڑ گئیں۔ انہوں نے حبیب بن مسلمہ کو پیغام بھیجا کہ آرمینیا کا رخ کریں۔ حبیب بن مسلمہ نے حکم کی تعمیل کی۔ ان کے پاس اس وقت 6000 کا لشکر تھا، اس میں کچھ سوار بھی تھے۔ راستے میں جو چھوٹے بڑے شہر ملتے گئے انہیں صلح کے ذریعے فتح کرتے گئے، یہاں تک کہ سراج کے مقام تک پہنچ گئے۔ یہ آرمینیا کا حصہ تھا۔ معزز سامعین، آج تک اتنا ہی، باقی تفصیل انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ جزاک اللہ خیر۔